گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا پیارا ہمیں یہ نسخہ مل گیا۔ ہر مسلمان یہی چاہتا ہے، ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی ہے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل سلامتی کے ساتھ جنت میں داخلہ ہو جائے گا۔ اور آسان سا ایک نسخہ یہ مل گیا کہ ہم اپنے آقا مدنی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود شریف پڑھتے رہیں۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو اس کا شمار کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں کیا جائے گا۔ تو اپنی عادت بنائیے، کم از کم 313 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ محمد عادل بات کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ وہ نماز میں سجدہ سہوا کب واجب ہوتا ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ میرا سوال یہ ہے کہ فجر کی جماعت ہو رہی ہے پہلی صف میں، کیا ہم دوسری صف میں سنتیں ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ منہ میں کچھ ہوتے ہوئے دل سے ذکر کر سکتے ہیں، درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جردہ گٹکا وغیرہ ہوتے ہوئے۔ نماز میں سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے؟ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں جو ہے وہ غلطیاں کئی طرح کی ہو سکتی ہیں۔ صحیح۔ یعنی نماز میں جو فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں۔ اب نماز میں فرض بھی چھوڑ سکتا ہے، واجب بھی جو ہے وہ ترک ہو سکتا ہے، جان بوجھ کر بھی ترک ہو سکتا ہے، غلطی سے بھی ترک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح فرض جان بوجھ کر بھی چھوڑنے کی صورت ہو سکتی ہے اور بھول کر چھوڑنے کی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سنتیں جو ہے وہ جان بوجھ کر بھی چھوڑی جا سکتی ہیں اور بھول کر بھی چھوڑ سکتی ہیں۔ اسی طرح مستحبات ہیں کہ یہ بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اب یہ چار مختلف چیزیں ہیں جو نماز کے اندر جو ہے وہ ان کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اب کون سی غلطی ایسی ہوتی ہے جس کا ازالہ سجدہ سہو سے ہو جاتا ہے، تو اس کا جاننا ضروری ہے۔ فرض اگر نماز میں جان بوجھ کر چھوڑ دیا یا بھولے سے ترک ہو گیا تو اس صورت میں اگر فرض ہی ترک ہو گیا تو نماز اصلاً ہوگی ہی نہیں، تو اس کے لیے سجدہ سہو کفایت نہیں کرے گا، یعنی سجدہ سہو کافی نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے فرض جان بوجھ کر چھوڑ دیا یا بھولے سے اس کا فرض ترک ہو گیا اس سے، اب وہ یہ چاہے کہ آخر میں سجدہ سہو کر لے تو سجدہ سہو سے اس کا ازالہ نہیں ہوگا۔ دوسری صورت ہے واجب کی۔ تو واجب اگر دو صورتیں ہوتی ہیں اس کے چھوٹنے کی، کہ جان بوجھ کر چھوڑا ہے یا بھول کر اس کا ترک ہوا ہے۔ اگر واجب جان بوجھ کر ترک کیا ہے تب بھی سجدہ سہو سے اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا، نماز واجب الاعادہ رہے گی، دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اور اگر واجب بھول کر ترک ہوا ہے کہ جان بوجھ کر نہیں چھوڑا، بھولے سے واجب ترک ہو گیا ہے، تو اس صورت میں
جو ہے وہ سجدہ سہو سے اس غلطی کا ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ تو اب یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سجدہ سہو جو ہے وہ جو بھول کر واجب ترک ہو جاتا ہے، سجدہ سہو اس واجب کے ازالے کے لیے ہوتا ہے جو بھول کر ترک ہوا ہے۔ صحیح۔ جو واجب جان بوجھ کر ترک کیا ہے، سجدہ سہو سے اس کا بھی ازالہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر نماز میں سنت ترک ہوئی ہے تو اب سنت کا جو ہے وہ ترک کرنا جان بوجھ کر یہ مکروہ تنزیہ ہے، بہر صورت نماز ہو جائے گی۔ اور مستحب اگر چھوڑ دیا تو اس صورت میں نماز تو اب بھی ہو جائے گی، لیکن نماز کے اوپر کوئی خلل نہیں پڑے گا، یعنی کراہت بھی نہیں ہے مستحب کا چھوڑنا۔ اگر کر لیا تو بہت اچھی بات ہے، ثواب والا کام تھا۔ تو اب اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو فی زمانہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ سجدہ سہو کس غلطی کے اوپر ہوتا ہے۔ جو فرض چھوڑ رہا ہے وہ بھی سجدہ سہو کر دیتا ہے، کوئی سنت چھوڑ کر سجدہ سہو کا پوچھ رہا ہوتا ہے یا کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی مستحب کے ترک کے اوپر پریشان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو سجدہ سہو صرف اس واجب کے ازالے کے لیے ہے کہ جو واجب جو ہے وہ بھول کر چھوٹا ہے، اب سجدہ سہو کر لیا تو اس سجدہ سہو سے اس واجب کا ازالہ ہو جائے گا، اور سجدہ سہو کر لیا گیا تو نماز درست ہو جائے گی۔ لہٰذا اب یعنی کہ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ہمیں نماز کے فرائض کا علم ہونا چاہیے، نماز کے واجبات کا علم ہونا چاہیے، نماز کی سنتوں کا علم ہونا چاہیے، نماز کے مکروہات تحریمی کا علم ہونا چاہیے۔ تو اب اگر ان چیزوں کا علم ہوگا تو تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا واجب ترک ہوا ہے، ہمارا فرض ترک ہوا ہے، یا ہم نے کوئی سنت چھوڑ دی ہے، یا ہم نے کوئی مستحب ترک کر دیا ہے۔ تو اس میں علم نہ ہونے کی صورت میں تو پھر وہی ایک کنفیوژن کا شکار رہتا ہے، ہر غلطی پر سجدہ سہو کر دیا جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ وہ غلطی ایسی تھی ہی نہیں کہ جس کے اوپر جس کا ازالہ سجدہ سہو سے ہو جاتا، فرض ہی ترک کر دیا تو سجدہ سہو اس کا کیا ازالہ کرے گا۔ تو اب بعض اوقات جو ہے وہ اگر سجدہ سہو احتیاطاً بھی جیسے ہم بولیں کہ اس نے کر دیا، تو اگر جماعت کی صورت میں امام کو ان ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہے کہ کس غلطی کے اوپر کیا ہوتا ہے، تو اس صورت میں جو مسبوق ہیں ان کی نمازیں بھی جا سکتی ہیں۔ تو اس لیے نماز کے فرائض، واجبات، مکروہات تحریمیہ، سنن اور مستحبات، ان کا ہمیں علم ہونا چاہیے، اور ان کے علم کے بعد جب ہم نماز پڑھیں گے اگر کوئی غلطی ہوگی تو پھر ہمارے ذہن میں آئے گا کہ اس غلطی کے اوپر ہمیں یہ کرنا ہے، اس غلطی کا اس طرح ازالہ ہو سکتا ہے، یا اس غلطی کا یہ ازالہ نہیں ہو سکتا، تو اس طرح ہم اپنی نماز کو بچا سکتے ہیں، ورنہ بعض صورتوں میں نماز ضائع بھی ہو سکتی ہے۔ مکروہات تنزیہ، یہ مکروہات تنزیہ، سنت کا ترک کرے گا تو وہ مکروہات تنزیہ۔ مدی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب نے جو جواب ارشاد فرمایا سجدہ سہو کس طرح واجب ہوتا ہے، تو نماز کے احکام میں تقریباً 30 واجبات لکھے ہیں کہ جس کے ترک کرنے سے سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ تو یعنی بیسک جو ہے نا وہ 8 چیزیں بن جاتی ہیں، نماز کے احکام میں موجود ہیں، ہر ایک کی تفصیل ہے، یعنی صرف بیسک 8 چیزیں ہیں: نماز کی شرائط، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کے مفسدات، نماز کے مکروہات تحریمہ، تنزیہ، سنتیں اور مستحبات۔ تو یہ 8 چیزیں بنتی ہیں، ان سب کی تعداد ہے جیسے 6 شرائط، 7 فرائض، 29 مفسدات ہیں، 30 واجبات ہیں، 32 مکروہات تحریمہ ہیں، 33 مکروہات تنزیہ ہیں، اور نماز کے احکام میں 96 سنتیں ہیں اور 14 مستحبات ہیں۔ اب یہاں ایک سوال یہ آئے گا کہ اتنی ساری چیزیں میں کیسے یاد کروں، کیسے یاد ہوں گی؟ تو نماز اتنی مشکل ہے؟ مشکل نہیں ہے، یہ وسوسہ اگر آتا، دیکھیں مشکل نہیں ہے، دنیا میں کوئی چیز مشکل نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے۔ صحیح۔ اور اس میں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک شخص ہے جس کا جو ہے وہ جنرل سٹور ہے، صحیح ہے، تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میری فلاں چیز فلاں جگہ پہ رکھی ہوئی ہے، ہزاروں آئٹم میں فلاں چیز فلاں جگہ پہ رکھی ہوئی ہے، فلاں چیز فلاں جگہ پہ رکھی ہوئی ہے،
قیمت جو ہے وہ اتنی ہے اس کی، وہ فلاں کونے میں رکھی ہوئی ہے۔ صحیح۔ جو ماہر جو ہے وہ سیل مین ہوتا ہے، اگر کسی کو چیز نہیں مل رہی ہوتی تو اس سے پوچھتا ہے وہ فلاں چیز کہاں ہے، تو وہ اشارہ کرتے ہیں وہ فلاں والے ڈبے میں، وہ نیچے آپ دیکھیں گے تو وہ 2 چیزیں ہٹائیں گے تو اس کے نیچے یہ چیز رکھی ہوئی ہے۔ تو لوگ اپنی چیزوں کے اعتبار سے، ان کی قیمتیں یاد رکھنے کے اعتبار سے اگر اس کی لسٹ بنائے تو کتنی بنیں گی۔ اسی طرح جو ہم مختلف اپنے جو دنیاوی علوم و فنون ہیں ان کو یاد رکھتے ہیں، بہت ساری چیزیں یاد کرتے ہیں، تو ایک چھوٹا بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے تو اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پاک یاد کر لیتا ہے، تو وہ اتنی آیتیں یاد کر لیتا ہے، تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ نماز ایک پریکٹیکل ہے، روزانہ کا ایک عمل ہے، تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم سیکھیں گے تو بھول جائیں گے، تو یہ روزانہ استعمال ہونے والی چیز ہیں۔ جو ہم نماز تو روزانہ پڑھتے ہیں، اچھا آپ نے فرمایا کہ 6 شرائط 7 فرائض ہیں، اب ایک اسلامی بھائی نماز پڑھتا ہے، صحیح، اب وہ قیام بھی کرتا ہے، تکبیر تحریمہ بھی جو ہے وہ باندھتا ہے، قیام بھی کرتا ہے، قرات بھی کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، سجود بھی کرتا ہے، قاعدہ اخیرہ بھی کرتا ہے، سلام بھی پھیرتا ہے، وہ سارے کام یہ کر رہا ہے، صحیح، صرف اب اس کو یہ تمیز نہیں ہے، یعنی یہ فرق نہیں کر پا رہا کہ یہ جو میں چیزیں کر رہا ہوں یہ فرض ہیں یا واجب ہیں۔ صحیح، تو وہ چیزیں سب ہو رہی ہیں، صرف ان کو جدا کرنا ہے، صحیح، کہ یہ فرض ہے یہ واجب ہے، یعنی موٹا موٹا تو اتنا علم ہوگا نا کہ یہ جدا ہو جائیں گے، یہ فرض ہے یہ واجب ہے، پھر ان میں آگے مزید تفصیل ہوتی ہے۔ اب وہ جو مزید تفصیل ہے تو وہ جیسے آپ نے نماز کے احکام کی کتاب کا حوالہ ہے وہاں سے بھی پڑھی جا سکتی ہے، پھر کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو وہ علماء سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، تو لیکن بنیادی طور پر جو موٹی موٹی چیزیں ہیں ان کا تو علم ہونا جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ ہمیں امتیاز تو ہو نا۔ اب ایک جو ہے وہ ثنا پڑھتا ہے سبحانک اللہم، بچہ یہیں سے نماز شروع کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اعوذ باللہ بھی پڑھتا ہے، اور اس کے بعد وہ بسم اللہ بھی پڑھتا ہے، اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ بھی پڑھتا ہے، اس کے بعد سورت ملاتا ہے۔ یہ سب کو پتہ ہے، بچے کو جب نماز سکھائی جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں اور بچہ نماز وہیں سے شروع کرتا ہے۔ تو اب اس میں فرض بھی آ گئے، سنتیں بھی آ گئیں، واجبات بھی آ گئے، تو چیزیں ساری آ رہی ہیں، صرف ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ثنا پڑھنا ہے یہ سنت ہے، اعوذ باللہ پڑھنا یہ سنت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ سنت ہے، سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ تو اب اس طرح تفصیل کی ضرورت ہے، وہ کام تو وہی روزانہ کر رہا ہے، تو جب اس طرح کی تفصیل پتہ چلے گی تو کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ اور اچھے طریقے سے وہ نماز کی ادائیگی ہوگی، اور پھر وہ خشوع و خضوع کے ساتھ ذہن کو حاضر رکھتے ہوئے کہ میں اب یہ ادا کر رہا ہوں، اب میں یہ ادا کر رہا ہوں، اور اس کو مجھے اس طریقے سے ادا کرنا ہے، تو یہ نماز میں خشوع و خضوع بھی پیدا کرے گا، نماز میں اور دلچسپی بھی پیدا ہوگی، اور پھر یہ بھی پتہ چلے گا کہ اس چیز کو میں نے چھوڑ دیا تو تھوڑا سا ذہن کے اوپر زور دے گا کہ یار یہ تو سنت تھی، نماز تو چلو ہو گئی۔ تو اس طرح جو ہے وہ اگر یاد کرے گا تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، بہت آسان بات ہے، لیکن کریں تو جذبہ، شوق۔ جی، تو مدنی چینل کے ناظرین، جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے، شوق پیدا کرنا ہے، نماز فرض ہے، علم حاصل کرنا فرض ہے، یہ سلسلے معاون اور مددگار ہیں۔ اس میں فجر میں دوسری صف میں جو سنتیں ہمیں ادا کرنی ہیں، بعض اوقات تاخیر ہو جاتی ہے، جماعت کھڑی ہو گئی، ظاہر سنت قریب واجب ہیں تو ہر ایک پڑھتا ہے، تو دوسری صف میں پڑھ سکتے ہیں، مقتدی آنا شروع ہو جائیں گے۔ فجر کی سنتیں ایسی سنتیں ہیں کہ اگر جماعت کھڑی ہو چکی ہے اور آنے والے کو اس بات کا ظن غالب ہے کہ وہ سنتیں ادا کرنے کے بعد اس کو جماعت مل جائے گی، اگرچہ کہ آخری قاعدہ ہی اس کو ملے گا، تو قاعدہ اخیرہ میں مل جائے گا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فجر کی سنتیں ادا کر کے پھر نماز میں شامل ہوں۔ اور جو دیگر سنتیں ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ جماعت میں شامل ہو جائے گا، تو فجر کی سنتوں کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اب اس نے پڑھنی ہے،
تو کہاں پڑھے؟ صحیح. تو اس میں یہ ہے کہ جہاں جماعت ہو رہی ہے، اگر جماعت اندر ہو رہی ہے اور باہر کوئی صحن میں ایسی جگہ ہے تو وہ صحن میں پڑھے. صحیح. بلکہ اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر سے ادا کر کے آئے. صحیح. اور اگر باہر صحن میں جو ہے وہ جماعت ہو رہی ہے اور مسجد کا اندر جو ہے وہ وہاں جا کے پڑھے. صحیح. اور اگر جو ہے وہ ایک ہی جگہ ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کسی ستون وغیرہ کی آڑ میں پڑھے. ٹھیک ہے. اور اگر ستون وغیرہ بھی نہیں ہے تو پھر اس صف میں کہ جہاں جماعت ہو رہی ہے وہاں سنتیں پڑھنا جائز نہیں. صحیح. اس سے پیچھے والی صف میں بھی پڑھنا جائز نہیں. صحیح. بلکہ جو ہے وہ صفوں کو کافی چھوڑ کر جو ہے وہ پیچھے جا کر اس کو ادا کرے. تو پہلی بات تو یہی ہوئی کہ اگر اس کے الگ الگ پورشن ہیں تو جس پورشن میں جماعت ہو رہی ہے تو اس میں ادا نہ کرے، صحیح. بلکہ اس سے دوسرے پورشن میں ادا کرے. ستون کی آڑ لے لے اور جو ہے وہ جس صف میں جماعت کھڑی ہو چکی ہے اس میں نہیں پڑھے، صفیں چھوڑ کر پھر کافی پیچھے ہو کر اپنی ادا کر لے. ٹھیک. اور اسی صف میں جس میں جماعت ہو رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، سنتیں پڑھنا یہ گناہ ہے، ناجائز ہے. صحیح. تو اب جو پچھلی صف ہے، اب پچھلی صف جو سائل نے پوچھا ہے، اگر پچھلی صف سے مراد یہی ہے کہ اگلی صف وہ جماعت والی اور یہ پیچھے کھڑا ہوا ہے تو یہاں پہ یہ نہیں کھڑا ہو، صحیح. بلکہ کسی ستون وغیرہ کی آڑ میں سنتیں ادا کرے. ٹھیک ہے. منہ میں کچھ ہو، مثلا گٹکا، پان وغیرہ، تو ذکر اذکار کر سکتے ہیں، درود شریف وغیرہ پڑھ سکتے ہیں. سائل نے پوچھا تو دل میں پڑھ سکتے ہیں. تو دل میں پڑھنا تو کوئی چیز نہیں ہے. صحیح. اور اس سے ذکر و اذکار کا ثواب نہیں ملے گا. صحیح. کیونکہ پڑھنے کی تعریف ہی یہی ہے کہ اتنی آواز سے کوئی پڑھنا کہ اپنے کان سے سن لیں. اگر بہرا وغیرہ نہیں ہے، شور و غل نہیں ہے، صحیح. تو کم از کم اتنی آواز ہو کہ اپنے کان سن لیں. تو یہ پڑھنے کی ڈیفینیشن ہے، یہ پڑھنے کی تعریف ہے. تو اسی کے اوپر ہی ثواب کا مستحق ہوگا. اب دل میں پڑھنا تو کوئی پڑھنا نہیں ہوتا ہے. رہا یہ کہ پان گٹکا کھا رہا ہے تو اب ذکر و اذکار کرنا ہے تو اس میں ادب اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ منہ صاف کر کے کلی کر کے پھر جو ہے وہ ذکر و اذکار کرے. صحیح. اور منہ میں گٹکا یا پان رکھتے ہوئے ذکر و اذکار کرنے کو عموماً بے ادبی بھی سمجھا جاتا ہے، لوگ اچھا نہیں سمجھتے ہیں. تو اس لیے اپنا منہ صاف کر کے ذکر و اذکار کیا جائے، کلی کر لیجئے کم از کم، اور پھر اس کے بعد منہ سے ہی، زبان سے ہی ذکر کیا جائے اور اتنی آواز سے کیا جائے کہ اپنے کان سنتے رہیں. تو انشاءاللہ ثواب کا مستحق ہوگا، ورنہ دل میں ذکر و اذکار کرنا تو کوئی چیز نہیں. ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین، پان گٹکا تو ویسے بھی جو مروجہ اس وقت رائج ہے، یہ مضر صحت ہے، صحت کے لیے نقصان دہ ہے. تو یہ اگر منہ میں ہوگا، جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا، تو اللہ کا ذکر کس طرح کریں گے؟ کراہیت آتی ہے، عجیب مطلب اس کی ایک بو بھی ہوتی ہے. تو لہذا بہتر یہ ہے کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ بھی، اس کو چھوڑ دیں. اور جب یہ چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ منہ بھی صاف ہوگا، پھر اللہ کا ذکر کرنا، درود شریف پڑھنا، اس میں ایک لطف بھی آئے گا اور اچھا سلسلہ رہے گا. آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ پان گٹکے والا جب بات کرتا ہے نا تو وہ کتنی مشکل سے کر رہا ہوتا ہے نا. پہلے تو اشارہ کرتا ہے کہ آپ ذرا ٹھہر جائیں، میں ذرا یہ اس کو تھوک کے آ جاؤں. تو وہ بندہ ایک کوفت کا جو ہے وہ ایک کوفت سی ہوتی ہے کہ میں اس سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ اشارہ کر رہے کہ بھئی میں ابھی ذرا تھوک کے آ رہا ہوں نا. تو اب وہ جب پھر تھوکتا ہے تو بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نہ تھوکنے والی ہوتی ہیں. اچھا، اب اگر اس نے کوئی بات کرنی ہے، جواب دینا ہے تو وہ تھوک دے گا. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ مسجد کی دیوار ہے، مدرسے کی دیوار ہے، یا کسی کی دیوار خراب ہو رہی ہے. تو یہ بھی ایک یعنی کہ اس میں قباحت والا پہلو ہے. بعض لوگ تو اپنے آفیسز میں بھی اس طرح کا کام نہیں کرنے دیتے، پابندی لگاتے ہیں. تو خصوصاً جو مساجد سے متعلق ہیں، مدارس سے متعلق ہیں، دینی اداروں میں کام کرنے والے ہیں، ان کو تو اس بات کا زیادہ لحاظ کرنا چاہیے کہ پان گٹکے سے پرہیز کریں، کہ ان کی جلد جواب دینے کی کوشش. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سامنے ذی وجاہت ہوتا ہے، یعنی وجاہت والا آدمی ہوتا ہے، تو اس میں بندہ پھر اور زیادہ تھوڑا سا وہ کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں، کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں.
تو یہ جب وہ بات کرتا ہے صحیح. تو اور گٹکا منہ میں ہو، پان منہ میں ہو، تو وہ عجیب و غریب طریقے سے بات کرتا ہے. صحیح. تو جب ایک میں اس بات کو فرض کیا پسند نہیں کر رہا، ایک انسان پسند نہیں کر رہا کہ اس طریقے سے میرے سے کلام بات کی. کرے، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ ذکر اس طریقے سے کرتا رہے، اور پتہ نہیں وہ پھر منہ میں ڈالے ہوئے صحیح طریقے سے تلفظ ادا کر بھی سکے یا نہیں کر سکے، گا. ٹھیک ہے. اور کیا پڑھنا ہے اور کیا پڑھ رہا ہے، تو ایک غلطی بھی ہو سکتی ہے. تو اور یہ بے ادبی بھی جو ہے وہ عموماً سمجھا جاتا ہے، یعنی عام گفتگو میں تو بے ادبی ہی اس کو صحیح. کہا جاتا ہے کہ یار، یعنی یہ کہا جاتا ہے یار آپ کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ آپ سے کوئی بڑا بات کر رہے اور آپ جو ہے وہ منہ میں پان چبا رہے ہیں، گٹکا ہے، صحیح طریقے سے جواب ہی نہیں دے رہے ہیں. تو اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس حالت میں کرے، کیسے کرے گا؟ تو یہ ایک تشویشناک بات ہے. مزید کالز کو شامل کرتے ہیں. دارالفتاح اہل سنت میں میرا سوال ہے کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ مسجد میں بچوں کو بولتے ہیں کہ پہلی صف سے یا دوسری صف سے یا تیسری صف سے یہ بولتے ہیں کہ بچے پیچھے چلے جائیں. کیا ان بچوں کا نماز پڑھنے میں پہلی صف میں حق نہیں ہے یا ان کے لائق نہیں ہے یا کیا وجہ ہے؟ اس کی وضاحت کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. جی اگلی کال. اگر کسی اسلامی بھائی کو کوئی چیز ملتی ہے مسجد میں، جیسے چادر یا کرتا وغیرہ، بہت سے اسلامی بھائی کورس کرنے آ جاتے ہیں، رہ جاتا ہے، اب وہ لینے کے لیے نہیں آتے، تو اس کرتے وغیرہ کا کیا کرا جائے، یا کسی اسلامی بھائی کو تحفہ دے دیا جائے، کیا کرا جائے؟ جواب ارشاد فرما دیں. انشاءاللہ. جی اگلی کال. میرا نام ریاض احمد ہے، میں پاک پدم سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ امام صاحب نے پہلی رکعت میں سورت اذا جاء نصر اللہ پڑھی اور دوسری رکعت میں ایک سورت چھوڑ کے قل هو اللہ احد سورت پڑھ دی، تو اس طرح نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اسی طرح امام صاحب دوسری رکعت میں بیٹھے نہیں، وہ کھڑے ہو گئے، سیدھے کھڑے ہو گئے، پھر یاد آنے پر خود ہی بیٹھ گئے، تو اب کیا حکم ہے نماز کا؟ جی اگلی کال. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے جو امام مسجد ہیں وہ جب رکوع سجود کرتے ہیں تو اللہ اکبر بڑی دیر بعد کرتے ہیں، اس کے اللہ اکبر دیر سے کرنے سے جو مقتدی ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا ہماری مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ آیا کہ اللہ کہنے سے یہ مقتدی اٹھ جائے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. بچوں کو پیچھے بھیجتے ہیں، اس حوالے سے شرعی حکم. جی بچوں کے لائق نہیں ہے کہ بچے جو ہے وہ بڑوں کی صف میں کھڑے ہوں. بچوں کی صف جب بڑے بھی ہوں بچے بھی ہوں تو بچوں کی صف سے آخر میں بنائی جاتی ہے. صحیح. دوسری بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگلی صف سے بچوں کو جو ہے وہ پیچھے والی صف میں بھیج دیا جاتا ہے، اور پھر مزید پیچھے صفیں بھی ہوتی ہیں. صحیح. تو اس میں اطمینان کر لیا جاتا ہے کہ بھئی اگلی صف میں نہیں ہے. صحیح. تو جو بھی بالغ افراد کی صف ہے تو اس میں چھوٹے بچوں کو کھڑا نہ کیا جائے. صحیح. اگر اتنے چھوٹے نابالغ ہیں کہ ناسمجھ ہیں، جن کو نماز وغیرہ کا بالکل اصلاً شعور ہی نہیں ہے، صحیح. اور نماز صحیح طریقے سے ادا ہی نہیں کرتے ہیں، تو اس صورت میں تو وہ قطع صف کا گناہ بھی ہوگا. صحیح. تو اب جو شخص قدرت رکھتا ہے اس کے اوپر کہ وہ بچے کو پیار محبت سے جو ہے وہ سب سے پیچھے بھیج دے، تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ قطع صف کے گناہ سے بچنے کے لیے جو ہے وہ بچے کو پیچھے بھیجے. صحیح. بعض والدین بچوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں اور بچے بھی بالکل ناسمجھ اور ان کو نماز کا کوئی وہ نہیں ہوتا ہے، اور پھر وہ ضد کرتے ہیں کہ نہیں یہ ادھر ہی کھڑا رہے گا، اور اس کے اوپر لڑائیاں ہو جاتی ہیں. صحیح. تو اب ظاہر ہے کہ جو ساتھ والا ہے وہ اس کو پیار محبت سے سمجھائے، بتائے کہ بھئی یہاں پہ کھڑا کرنا جائز نہیں ہے، برائے مہربانی آپ اس بچے کو جو ہے وہ سب سے پیچھے بھیج دیں. اور جو والدین بچوں کو لاتے ہیں ان کو خود بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم نماز کے لیے آئے ہیں، کوئی کھیل کے میدان میں نہیں ہیں. صحیح. کہ جو جہاں پہ بیٹھا ہے جس کو سیٹ مل گئی ہے صحیح. وہ بس وہ وہیں پہ اس کی ہو گئی ہے. صحیح. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو پہلی صف چاہیے، اگر آپ کو اس جگہ پہ کھڑا ہونا تھا تو آپ تو پیچھے سے آ رہے ہیں، بچہ تو پہلے سے یہاں پہ ہے. صحیح ہے. تو یہ کوئی بس کی سیٹ یا جہاز کی ٹکٹ نہیں ہے. صحیح ہے. کہ جو جس کے نام کنفرم ہوگی ہے تو وہ وہی ہوگا. صحیح. نماز کا ایک قاعدہ کلیہ اصول ہے. صحیح ہے. تو وہ اصول یہی ہے کہ بالغ حضرات کی صفوں میں نابالغ چھوٹے ناسمجھ بچوں کو نہیں کھڑا کیا جائے گا. صحیح. ان کو پیچھے کر دیا جائے. صحیح.
اب اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات نماز شروع ہو چکی ہوتی ہے اور وہ نابالغ بچہ وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ یوں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس کو جو آنے والا ہے پیار محبت سے، یعنی یہاں آنے والے کو بھی اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ڈانٹ کر جھڑک کر جو ہے وہ بولتے ہیں کہ پیچھے ہو جاؤ، یوں بازو کھینچا، تو اس سے اس کے والدین کو بھی تکلیف ہوتی ہے، یار چھوٹے بچے کو جو ہے نا انہوں نے کس طرح جو ہے وہ کیا ہے، اور پھر وہ اصل مسئلہ تو کہیں اور رہ جاتا ہے اور پھر دوسری لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو آنے والا بھی انتہائی پیار محبت شفقت سے بچے کے سر کے اوپر ہاتھ پھیر کر کہ بیٹا آپ تھوڑا سا پیچھے ہو جائے، وہ اس والی صف میں کھڑے ہو جائے، بلکہ اس کو جہاں جگہ دیکھیں کہ یہاں پہ صف نہیں بننی ہے تو وہاں پہ اس کو پہنچا دیں۔ تو اور اگر ایسا بچہ ہے کہ جو نماز پڑھنا جانتا ہے اور اچھے طریقے سے پڑھنا جانتا ہے اور قریب بالغ ہے، تو وہ اگر کھڑا ہو گیا ہے اور نماز شروع کر دی ہے تو پھر اس کو یوں پکڑ کر پیچھے کر دینا۔ بہت سارے لوگ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے یوں نیت کر کے کھڑے ہوئے ہیں، اچھے خاصے سمجھدار بالغ بلوغت کے قریب بچے ہوتے ہیں، نماز بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں، تو وہ یوں اس کو ادھر سے پکڑا پیچھے سے کندھوں سے اور اس کو یوں کر کے خود کھڑا ہو گیا، اس کو ادھر کر دیا، پھر دوسرا ہے اس نے اس کو ادھر کیا، وہاں کھڑا ہو گیا، وہ یوں بچہ جو ہے وہ کھلونا بن جاتا ہے۔ تو اس طرح جو بچے، اس طرح کے سمجھدار بچے اچھے طریقے سے نماز پڑھنا جانتے ہیں تو ان کو اس طرح یہ کرنا ظلم ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور بچہ اگر ایک ہی ہے، جیسے بعض اوقات فجر میں لاتے ہیں کوئی ایک بچہ آ گیا، تو اب اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ بڑوں کی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن چھوٹوں کی صف جو ہے وہ سب سے، نابالغ بچوں کی صف سب سے آخر ان میں ہونی چاہیے۔ اس میں والدین کو ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے کہ پھر اگر آپ اس کے اوپر ناراض ہو رہے ہیں کہ بچہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، تو پھر اگر کل آپ کا بچہ یہ ضد کرے کہ وہ مجھے امام صاحب کے مصلی پہ کھڑا ہونا ہے، تو پھر آپ امام صاحب کو بھی کہہ دیں معذرت کے ساتھ میرے بچے کو شوق ہے، آپ آج ذرا پیچھے ہو جائیں، میرا بچہ آج نماز پڑھائے گا۔ تو ایسا جائز ہی نہیں ہے، یعنی کہ نابالغ کے پیچھے بالغ کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ یعنی نماز ایک اصول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہمیں احکام دیے گئے ہیں، ہم اس کے پابند ہیں، اپنی عقل کے پابند نہیں ہیں۔ پھر اگر ایسے شخص کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ گاڑی چلاتے ہیں، کل آپ کا بچہ ضد کرے، گاڑی دے دیں، اب آپ گاڑی دے دیں اس کو، آپ جو ہے وہ ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ جائیں اور وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ جائیں۔ بہت سارے لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر لائیں گے نہیں تو بچے سیکھیں گے کیسے؟ تو بچے، اولاً تو بات یہ ہے کہ ایسے نابالغ بچے جو ناسمجھ بچے ہیں کہ جو اس بات کا بھی لحاظ نہیں کرتے ہیں کہ مسجد میں دوڑنا، صفوں کے آگے چلنا، شور شرابہ کرنا، اور جن کو جو ہے وہ اپنے اس کے اوپر بھی کنٹرول نہیں ہوتا، پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں، تو ایسے بچوں کو تو لانا ہی جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس کو تعلیم دینی ہے تو تعلیم دینے کی جگہ مسجد میں لانا جانا اس وقت شروع کریں کہ جب بچہ مسجد کے آداب کو جانتا ہو۔ جب بچہ مسجد کے آداب کو نہیں جانتا ہے تو یہ اس کی تعلیم نہیں ہے بلکہ مسجد کی بے ادبی ہے۔ تو اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر ٹریننگ جو ہے نا وہ اسی جگہ پر ہی کرانی ہے، یہیں سے سیکھ کر جائے گا۔ جب بچہ سمجھدار ہو جائے تو پھر آپ اس کو مسجد میں لے جائیں، سب سے آخری والی صف میں کھڑا کر دیں، بچے کو سمجھا کر آئیں کہ بیٹا ادھر ادھر چلنا نہیں ہے، آرام سے یہاں پہ کھڑے ہو جانا ہے، نماز میں یوں کرنا گناہ ہوتا ہے۔ تو جو اس طرح کا سمجھدار بچہ ہے تو اس کو آپ بے شک لے کر آئیں، سب سے پیچھے کھڑا کر دیں اور آپ انگلی پکڑ کر لے جائیں، انگلی پکڑ کر لیں، تو یہ تربیت ہے۔ اب یہ تھوڑی ہے کہ آپ کا چھوٹا بچہ اگر گھر میں رو رہا ہے تو بچوں کی امی بولے کہ آپ جا رہے ہیں باہر تو اس کو بھی ساتھ لے جائیں، اور آپ پارک سے واپس آ رہے ہیں تو آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ بچے کو آپ وہیں پہ بٹھائیں، اور آپ نے نماز شروع کی تو بچے نے رونا شروع کر دیا، تو یہ تو کوئی تربیت والی بات نہیں ہوئی۔ تو ایسے بچوں کو لانا بھی جائز نہیں ہے جو اس طرح کے ناسمجھ بچے ہیں۔ تو پھر اس میں ایک تو چلو یہ ناسمجھی اس طرح کے لوگ کرتے ہیں نا، پھر بعض لوگ جو ہے وہ جو اس کے اوپر ریئیکشن کرتے ہیں کہ وہ زور سے چیخنا چلانا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے تو اس کو اگر پیار محبت سے سمجھایا جائے گا تو وہ مان جائے گا۔ اگر آپ اس کو پیار محبت سے نہیں اور پوری صفوں کے سامنے اس کو ذلیل کر دیں گے
تو وہ ہو سکتا ہے کہ مسجد چھوڑ جائے، نماز ہی پڑھنا چھوڑ دے، تو یہ تو ہو جائے گا لیکن وہ اپنی عادت سے باز نہیں آئے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ چھوٹے نابالغ بچوں کی صف سب سے آخر میں بنائی جاتی ہے۔ بچے اس لائق نہیں ہیں کہ ان کو بالغ مردوں کی صف میں کھڑا کیا جائے، ان کو سب سے آخر میں کھڑا کیا جائے، اور جو سمجھدار بچے صف میں کھڑے ہو گئے، نماز شروع کر دی، تو اب ان کو ادھر ادھر نہ کیا جائے۔ ہاں جو چھوٹے نابالغ بچے ہیں تو ان کو پیار محبت سے پیچھے بھیج دیا جائے۔ بہت تفصیلی جواب آپ نے ارشاد فرمایا۔ کوئی چیز اگر مسجد سے ملے، جیسے انہوں نے چادر اور کورس کے حوالے سے، کرتے کے حوالے سے دی، کورسز جو ہوتے ہیں بعض، تو کیا کریں ان چیزوں کا؟ جو قیمت والی چیز ہے اور یوں گری پڑی مل گئی ہے، اولاً تو یہ ہے کہ جو کورسز کے لیے آتے ہیں، عموماً جیسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدنی مراکز جو ہیں ہمارے، فیضان مدینہ مساجد، تربیت گاہیں، وہاں پہ کورسز ہوتے ہیں، اور پھر وہاں پہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے ایک گم شدہ سامان کا مکتب بنا ہوا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو گم شدہ چیز ملے تو اس مکتب میں آپ جمع کرا دیں۔ اور پھر یہ کہ اگر آپ نے کوئی چیز اٹھا لی ہے ایسی، اور وہ ایسی چیز ہے کہ جس کو اس کا مالک ڈھونڈتا ہوا آئے گا، قیمتی چیز ہے، اس کی کچھ نہ کچھ قیمت ہے، تو وہ پھر لقطے کے حکم میں ہے، تو وہ آپ پھر اس کو سنبھال کر رکھیں، اور جب اس بات کا یقین ہو جائے کہ اب کوئی اس کو نہیں ڈھونڈتا ہوا آئے گا، تو پھر اس کو جو ہے وہ آپ صدقہ کر دیں، یہ ہو سکتا ہے۔ اور اپنے طور پر اٹھا کر فوراً تحفہ دے دینا یا خود اپنے استعمال کے لیے اٹھانا، یہ جائز نہیں۔ خود اپنے استعمال کے لیے اٹھا لی کہ کوئی آئے گا تو دے دوں گا، نیت اگر یہ تھی کہ اپنا استعمال کروں گا اور وہ چیز اٹھا لی، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ کہ مسلمان تک پہنچانے کے لیے کہ یہ کوئی اور نہ اٹھا لے اور اس کو اٹھا لی، تو پھر اس کی حفاظت کرنی ہوگی اور انتظار کرنا ہوگا۔ اچھا، انتظار یوں بھی نہیں کہ چیز آپ نے رکھ دی اور انتظار کر رہے ہیں، بلکہ اس کی تشہیر کرنی ہوگی، یعنی کہ وہاں جو جیسے مدنی مراکز ہیں ان کے انٹرنس وغیرہ پر کچھ لکھ کر، یا کسی جو جہاں لوگ آ کر پوچھتے ہیں، ریسیپشن وغیرہ جو بنی ہوتی ہے، وہاں پہ بتانا ہوگا کہ اس طرح کی چیز ملی ہے، اگر کوئی پوچھتا ہوا ہے تو اس کو میرا بتا دیجئے گا۔ یا بعض اوقات جو ہے وہ لوگ لکھ کر جو ہے وہ لگا دیتے ہیں، تو اس میں یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس طریقے سے اگر مسجد کی دیوار خراب نہ ہو، باہر جو ہے وہ کسی کی دیوار خراب نہ ہو، کوئی ایسی ترکیب کہ جس میں لکھا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ چیز ملی ہے اور جس کی ہو وہ رابطہ کر لے، تو یہ ساری ترکیبیں کی جا سکتی ہیں۔ یعنی اٹھا لینا اور پھر انتظار کرتے رہنا اور بولنا کہ کوئی آیا تو ہے نہیں، تو آپ نے بتایا کس کو؟ وہ آیا اور وہ پوچھتا رہا، آپ نے کسی کو بتایا ہی نہیں ہے، تو وہاں پہ تشہیر بھی اس کی کریں، مختلف لوگوں کو بتائیں، اعلان کروائیں کہ یہ چیز ملی ہے، جس کی وہ مجھ سے رابطہ کرے۔ اب اگر کوئی نہیں آیا، کافی مدت گزر گئی اور یہ ہوا کہ اب کوئی اس کو ڈھونڈ نہیں رہا ہوگا، تو پھر اس صورت میں کسی کو صدقہ کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ امام صاحب نے نماز کے اندر پہلی رکعت کے اندر اذا جاء سورہ نصر پڑھی اور دوسری میں سورہ اخلاص، بیچ میں جو تھی تبت یدا، اس کو چھوڑ دیا، تو نماز پہ کوئی اثر پڑے گا؟ نماز تو ہو جائے گی اس میں، لیکن یہ جو چھوٹی صورتیں ہیں، بہتر یہ ہے کہ جو اس کے بعد والی صورت ہے اس کو پڑھا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح ساتھ یہ بھی ان کا سوال تھا کہ امام صاحب جو ہے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، پھر دوبارہ بیٹھ گئے قاعدے میں، دوسری رکعت میں کھڑے ہو گئے اور پھر دوبارہ قاعدے کے لیے بیٹھ گئے، یعنی درمیانی قاعدہ انہوں نے ترک کیا، کھڑے ہو گئے اور پھر دوبارہ بیٹھ گئے۔ تو اس صورت میں یہ ہے کہ اگر یہ واجب کا ترک تھا، یعنی درمیانی قاعدہ جو ہے یہ واجب ہے، اب اس کو چھوڑ کر اگر یہ کھڑے ہو گئے ہیں تو پھر جو ہے وہ لوٹنا دوبارہ لوٹیں نہیں پھر، اور جاری رکھیں۔ اور چونکہ واجب بھول کر ترک ہوا ہے تو اس لیے سجدہ سہو سے اس کا آخر میں ازالہ ہو جائے گا۔ اگر وہ واپس لوٹ آئے، کسی کے لقمے دیے بغیر خود سے واپس لوٹ آئے، تو تب بھی اس صورت میں نماز تو ہو جائے گی، لیکن ان کا ایسا کرنا جائز نہیں تھا۔ ٹھیک۔ امام صاحب جو ہے وہ رکوع و سجود میں جو تکبیرات ہیں کافی تاخیر سے کہتے ہیں، جس کی وجہ سے مقتدی ان سے پہلے
اس میں تاخیر نہیں ہے، اس میں یہ سائل کا یہ کہنا تھا کہ وہ اللہ کے لام کو لمبا کر دیتے ہیں. جی جی. تو اس میں بہتر یہ ہے کہ جب تکبیر کہی جائے، جیسے تکبیرات انتقال یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جو منتقل ہوتے ہوئے تکبیریں کہی جاتی ہیں، ان کو تکبیرات انتقال کہا جاتا ہے. تو اب اس میں بہتر یہی ہے کہ جب وہ جیسے فرض کیا کہ وہ قیام سے رکوع کی طرف جا رہا ہے، جی جی. یا پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد جو ہے وہ سجدے کی طرف جا رہا ہے، تو وہ تکبیر کو لمبا کرے، یعنی کہ جب وہ جھکے رکوع کی طرف تو اس وقت وہ کہنا شروع کرے، اور جب وہ پہنچ جائے تو وہاں پہ اس کی تکبیر ختم ہو. اسی طریقے سے وہ رکوع سے اٹھنے کے بعد جب سجدے میں جائے گا صحیح. تو اس میں جب وہ سجدے کے لیے جا رہا ہو تو تکبیر کہنا شروع کرے، صحیح. اور جب پہنچ جائے تو پھر تکبیر کو ختم کرے. صحیح. اور اس میں پھر وہی ہے کہ اللہ کے جو لام ہے اس کو جو ہے وہ اس میں مد کی جائے گی، اس کو کھینچا جائے گا. تو اب اس میں بہت سارے لوگوں میں بھی جلدی ہوتی ہے نا. امام نے اللہ بولا تو وہ پہلے ہی رکوع میں چلے گئے. تو اس میں مقتدیوں کو بھی سوچنا چاہیے، کوئی امام کے فالوور ہیں، امام کو فالو کرنے والے ہیں، اور جب ان کو حکم ہے کہ امام کے رکوع کے بعد رکوع میں جائیں تو وہ پہلے اتنی جلدی کیوں کرتے ہیں کہ جناب وہ پہلے چلے گئے. تو اگر امام کے پیچھے پڑھتے ہیں اور امام کی عادت ہے کہ امام اس طرح آہستہ سے یا جو ہے وہ جو بہتر طریقہ ہے اس کے مطابق کرتا ہے، تو پھر مقتدی تھوڑا پیچھے چلے، جو ہے وہ انتظار کرے، اس کے پیچھے چلے. اس میں بھی یعنی حیرت والی بات ہوتی ہے، بہت سارے لوگ یوں اللہ کیا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسپرنگ لگا ہوا ہے نا، ایک دم جو ہے وہ سیدھے کھڑے ہو گئے، اور وہ بعد میں امام کو ملامت کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ بھائی وہ کتنا جلدی اٹھے. صحیح. آپ جب اتنی جلدی سے اٹھ جاتے ہیں، اچھا امام بوڑھا ہے، زیادہ عمر والا ہے، یا وہ بہتر طریقے کو اختیار کر رہا ہے، تو آپ اس کو کیوں مجبور کر رہے ہیں کہ وہ جناب وہ اس بہتر کو چھوڑ کر جو ہے وہ والا طریقہ اختیار کرے. ہاں امام اگر غیر ضروری تاخیر کر رہا ہے اور بالکل بن کر اور جو ہے نا وہ کر رہا ہے جس سے جو ہے وہ مقتدیوں کو بھی کوفت ہوتی ہے، وہ امام کو بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن مقتدی بہرحال امام کو فالو کریں، اور امام کی عادت پتہ ہے تو بہت اچھی بات ہے. جب امام جو ہے وہ سجدے میں جائے تو یہ پھر سجدے میں جائیں، امام جب رکوع میں جائے تو پھر یہ رکوع میں جائیں. تو اب اگر یہ خود سے پہلے کر دیتے ہیں، ان کا سوال یہ تھا کہ اگر پہلے کر دیا تو امام سے پہلے رکوع یا سجود میں جانا جائز نہیں ہے، امام سے پہلے رکوع یا سجود سے اٹھنا جائز نہیں ہے. اور اگر تکبیر تحریمہ امام سے پہلے ہی کہہ دی، اللہ اکبر راگ ختم ہونے سے پہلے ہی اس نے اگر تکبیر بھی اپنی ختم کر دی تو پھر تو نماز میں شامل ہی نہیں ہوگا. تو اس لیے امام کو فالو کرنا چاہیے. مقتدی کتنی بھی جلدی کیوں نہ کر لے، امام کے سلام پھیرنے سے پہلے یہ اپنی نماز ختم نہیں کر سکتا. اس کو کتنی جلدی کیوں نہ ہو، جب تک امام نماز ختم نہیں کرے گا یہ تو طے ہے کہ یہ نماز چھوڑ کر نہیں جا سکتا. ہاں اگر ایسا ہوتا نا کہ آپ امام سے آگے آگے چلیں اور شروع امام کے ساتھ کریں، اور پھر ہوتا یہ کہ جہاں آپ جب بھی پڑھ لیں اور پھر چلتے ہیں، تب تو پھر آپ ٹھیک ہے جلدی جلدی کریں. جب یہ طے ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد ہی سلام پھیرنا ہے تو پھر ایسی کون سی جلدی ہے. تو اس میں امام ہی کو فالو کیا جائے، یعنی یہ ذہن بنایا جائے کہ میں کتنی کیوں نہ جلدی کر لوں، امام سے پہلے فارغ تو میں نہیں ہو سکتا ہوں. تو جب امام کے ساتھ ہی ختم کرنی ہے تو امام کو فالو کر لیا جائے. بہت پیارا جواب ارشاد فرمایا. یعنی ایک اتنی زبردست بات مل گئی کہ امام سے پہلے فارغ ہو ہی نہیں سکتے، تو جب فارغ ہی نہیں ہو سکتے تو اب جلدی کرنے کا فائدہ کیا ہے. مزید کال ہم شامل کریں گے، سلسلے کا وقت ختم ہونے والا ہے. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ سفر میں جو ہے نا وہ فرض صرف قصر کیے جائیں گے، جو سنتے بھی وہ بھی قصر ہوں گی؟ فرضوں کی جو ہے وہ قصر ہوگی یا سنتوں کی قصر ہوگی؟ تو فرضوں کی قصر ہوگی، اور ان فرضوں کی قصر ہوگی کہ جو 4 رکعت والے ہیں ان کو 2 کر کے پڑھا جائے گا. سنتوں کی قصر نہیں ہے. اور اگر وقت ہے، اطمینان ہے، تو پھر پوری سنتیں ادا کی جائیں گی. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج کے سلسلے میں کئی سوالات ہم نے سنے، اس کے جوابات سنے، اور نماز کی اہمیت، اس کے مسائل کے سیکھنے کے حوالے سے بھی الحمدللہ عز و جل بڑا اہم کلام ہوا. ہم امید کرتے ہیں کہ
جو شامل سلسلہ رہے ہیں ہمارے ناظرین وہ ضرور ان پر عمل کریں گے، مزید نماز سیکھنے کے حوالے سے اپنی کوشش کو بڑھائیں گے، اور کتابوں کے حوالے ہم پیش کر دیتے ہیں۔ جیسے اردو میں ایک آسان سی کتاب ہے جو عام مل جاتی ہے، نماز کے احکام۔ دعوت اسلامی کے جو مراکز ہیں وہاں پر مکتبۃ المدینہ کی دکانیں ہوتی ہیں، وہاں سے مل جائے گی آپ کو۔ بحر شریعت موجود ہے، لیکن بحر شریعت ہر ایک لے نہیں پاتا، اس کو پڑھنے سے پہلے ایک وسوسہ ہو جاتا ہے کہ اتنی بڑی کتاب میں کیسے پڑھوں گا۔ جیسے اس وقت بھی ہمارے یہاں پر یہ نظر آ رہی ہے بحر شریعت، تو آپ اس کو دیکھیں گے تو اس میں بھی ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن امیر اہل سنت نے امت کی آسانی کے لیے ایک آسان انداز میں کتاب ہمیں پیش کر دی ہے، تو جو آسانی سے مل بھی جاتی ہے تو اسے حاصل کر لیں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی مل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔